رحمت للعالمین ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو سارے منافقین علیہ السلام کیا رضی اللہ عنہ روایت ہے، نہ کوئی حدیث ہے ان کے پاس، نہ کوئی آیت ہے کہ تمام صحابہ حاضر ہیں. ان کے مولویوں نے یہ بنایا ہے الصحابہ کو. اچھا سر، اب قرآن مجید میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پہ میں آیا ہوں. صحیح. قرآن مجید میں سورہ سجدہ، سورہ آل عمران، سورہ الفتح، سورہ توبہ، سورہ حشر، سورہ مائدہ، سورہ احزاب اور کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہوئی ہے. بے شک. اب حضرت علی نے رضی میں بھی کہتا ہوں بے شک، میں بھی کہتا ہوں بے شک. جس طرح علامہ صاحب نے کہا بے شک، میں بھی کہتا ہوں بے شک. اللہ تعالیٰ نے خطبے میں کہا اس امت میں بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں. یہ محمد الکینی اصول کافی کے ترجمے الشافی میں ہے، آپ کے اس میں ہے. حضرت علی یہ میں نہیں کہتا بے شک، یہ جھوٹ بولا ہے. شیخ کلینی نے مولا علی کے زبان سے یہ کوئی چیز نقل نہیں کی ہے. یہ شاید جس نے تیاری کی ہے علامہ کیا نام ہے، یہ ارشاد بھٹی صاحب کی تیاری جس عالم نے کرائی ہے، جن مولویوں نے کرائی ہے، وہ ناقص ہے، ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے. بھٹی صاحب، آپ کے مولویوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے، آپ ناراض نہیں ہونا. آپ کے مولویوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، افتراءات کرتے ہیں، وہ بہتان لگاتے ہیں، وہ تہمتیں لگاتے ہیں. یہ آپ کے مولویوں کے طریقہ کار ہے. حقیقت یہی ہے. یعنی میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں اس میں، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں شیخ کلینی نے ذکر کیا ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ سب سے بہتر کیا ہے وہ ابو بکر عمر ہے. نہیں، شیخ کلینی نے ذکر نہیں کیا. جن کتابوں سے آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں اس کا بھی ہم جواب دے چکے ہیں کہ وہ کیا مراد ہے. دیکھیں میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں صحابہ کے فضائل ہیں، لیکن کیا سارے صحابہ کے فضائل جن کو آپ صحابی کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اسی قرآن میں دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ حدیث کی کتابیں تمام کے تمام سائڈ پہ کریں، شیعوں کی کتابیں سائڈ پہ کریں، سنیوں کی کتابیں سائڈ پہ کریں. آپ سمجھیں ہمارے پاس نہ شیعہ کی حدیث ہے، نہ سنیوں کی حدیث ہے، نہ تاریخ ہے، نہ تفسیر ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس صرف قرآن ہے. صحابہ کے درمیان، صحابہ کے بارے میں جو عقیدہ ہم رکھیں، اس کے لیے قرآن کافی ہے. قرآن کافی ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کافی ہے. قرآن شیعہ نظریے کی بانگ طول اعلان کرتا ہے. قرآن شیعہ نظریے کی تائید کرتا ہے. قرآن کا نظریہ وہی ہے جو شیعوں کا نظریہ ہے. چونکہ قرآن آ کے بعض صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، بعض صحابہ کی غلطیاں بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعض صحابہ اچھے ہیں اور بعض صحابہ وہ اچھے نہیں ہیں. قرآن آ کے کیا کہتے ہیں؟ بعض صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ نماز شب پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، یہ رحماء بینہم ہیں، یہ اشداء علی الکفار ہیں. بالکل اس میں شک نہیں ہے. یعنی آپ تاریخ میں بھی جائیں، دیگر کتابوں میں بھی جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون رحماء بینہم ہے، کون اشداء علی الکفار ہیں. بالکل واضح ہو جاتی ہے بات. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی قرآن میں پھر صحابہ کی غلطیاں بھی بیان ہوئی ہیں، اور ایسی ایسی غلطیاں کہ خود قرآن کہتے ہیں کہ وہ معاف نہیں ہو سکتی. جیسا کہ جنگوں سے فرار، قرآن کہتے ہیں جو جنگ سے فرار کرے بغیر کسی عذر کے، الا متحرفا عن القتال، اور متحیزا فلاں الی فئۃ، اس سے جو ہے ان دو کے علاوہ کوئی فرار کرے تو جہنم اس کی جگہ ہے. اور پھر اسی قرآن نے کہا ہے کہ بعد میں لوگوں نے فرار کیا ہے. اچھا، اب یہ بھی دیکھیں کہ اسی قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ منافقین موجود ہیں، اور ایسے کٹر قسم کے منافقین جو پختہ ہو گئے اپنے نفاق میں، مردوا علی النفاق، پختہ ہو چکے ہیں نفاق پر، منافقت پر. پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ وہ کون کون ہے منافق. تو ظاہر ہے یعنی اس میں منافقین موجود ہیں نا. اب آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کون کون سے منافق تھے. اور رسول اللہ کے دور میں منافقین موجود ہیں. پورے سورہ منافقون نازل ہوتی ہے کہ منافقین ہیں. پھر رسول کے بعد کوئی منافق نہیں ہے، سارے رضی اللہ بن جاتے ہیں. یعنی رسول کے دور میں 300 منافق غزوہ احد سے واپس ہو جاتے ہیں. رسول کے دور میں یہ منافقین یہ اپنی مسجد بناتے ہیں، مسجد درار. رسول اللہ کے دور میں یہ منافقین ہر سازش میں بالکل سر فہرست ہیں. رسول اللہ کے دور میں منافقین کے مذمت میں آیات آ رہی ہے، بلکہ پورے سورے آ رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ جا کے دیکھیں منافقین کا تذکرہ موجود ہے. منافقین رسول کے دور میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے گنواتے نہیں ہیں.
مگر یہ کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں میں اس کو اپنے ان سازشوں کو کامیاب کریں، کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ آپ دیکھیں جنگ احزاب میں یہ منافقین جنگ احزاب میں اب خندق کو دی گئی ہے، سارے کفار موجود ہیں اور اسی طرح یہودیوں کی سازشیں ہیں، اندر یہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ منافقین موجود ہیں۔ لیکن اچھا پھر یہ بھی دیکھیں، رسول اللہ جب جاتے ہیں تبوک تو کیا کرتے ہیں؟ واپسی پہ یہ لوگ رسول اللہ کے قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو شہید کر دیں۔ یعنی یہ لوگ باقی مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں، باقی لوگوں کو تو چھوڑ دیں، باقی اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیں، وہ آخری پیغمبر رحمت للعالمین ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ لیکن رسول خدا جیسے فوت ہو جاتے ہیں، جیسے شہید ہو جاتے ہیں، جیسے اس دنیا سے جاتے ہیں، تو سارے منافقین اہل سنت کے ہاں رضی اللہ بن جاتے ہیں۔ یہ ماننے والی بات ہے۔ یعنی رسول کے ہوتے ہوئے منافقین سازشیں کریں، رسول کے ہوتے ہوئے منافقین کفار کے ساتھ مل جائیں مسلمانوں کے خلاف، رسول کے ہوتے ہوئے منافقین آ کر کہیں کہ اللہ اللہ کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، رسول کے ہوتے ہوئے منافقین رسول کو شہید کرنے کا ارادہ کریں، لیکن رسول خدا جیسے یہ شہید ہو جاتے ہیں، منافقین سارے کے سارے پکے سچے مومن بن جاتے ہیں، رضی اللہ بن جاتے ہیں۔ ماننے والی بات ہے؟ نہیں ہے ماننے والی بات۔ اب آ جاتے ہیں ہم قرآن میں، ذرا صحابہ کی بات دیکھتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں قرآن میں بیان کر رہا ہوں، قرآن میں دیکھیں، یہ دیکھیں جز عاشر ہیں سورہ توبہ، یہ سورہ توبہ آپ دیکھیں، سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر ہے 38، یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھیں وہ لوگ جو مومن ہیں، قرآن نے جس کو آمنو کہا ہے، یہ ان سے خطاب ہے۔ یہ باقی جو منافق ہیں، باقی جو گئے گزرے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں بھی یہ حالت تھی۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جائیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو زمین سے چمٹ جاتے ہو، آگے جاتے ہی نہیں ہو، نکلتے ہی نہیں ہو۔ یہ قرآن نے کوڈ کی ان باتوں کو کہ یہ حیات دنیا کو چاہتے ہیں، آخرت کی حیات کو نہیں چاہتے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا ہے قرآن نے کہ یہ جو بھاگ گئے تھے احد کے دن، انما استزلہم الشیطان، شیطان نے ان کو متزلزل کیا تھا، یہ شیطان کے پیروکار بن گئے تھے۔ اچھا اس سے آگے دیکھیں، یہ آپ دیکھیں، تریدون عرض الدنیا، صحابہ کو خطاب ہے، صحابہ دنیا چاہنے والے لوگ ہیں، ان صحابہ میں سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں، تو تم میں سے جو ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ اور یہی ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن نے بتایا، یہ ہم بھی کہتے ہیں۔ اچھا یہ اب دیکھیں کہ رسول اللہ کو خطبے میں، نماز جمعہ کے خطبے میں چھوڑ کر تجارت اور لہو کی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور یہ موجود ہے، کیا کریں اب اس کا، چھوڑ دیں ہم اس کو، ہم کہیں کہ نہیں یہ سب جو ہے یہ قرآن نے جو بیان کیا ہے یہ پتہ نہیں کسی اور مخلوق کے لیے بیان کیا ہے، مریخ پہ رہنے والوں کے لیے بیان کیا ہے، نہیں بیان کیا ان کے لیے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ خود اس قرآن نے صحابی کو واضح کہا کہ فاسق ہے۔ یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ قرآن نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہیں خبر لے کے آئے تو اس خبر کے بارے میں تحقیق کریں۔ کون تھا یہ فاسق؟ خود ان کی کتابیں آپ دیکھیں، یہ معارف القرآن ہے، معارف القرآن، جناب شفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان، اس کی آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی شریر فاسق آدمی اگر کسی شخص یا قوم کی شکایت کریں، ان پر کوئی الزام لگائیں، تو اس کی خبر یا شہادت پر بغیر مکمل تحقیق کے عمل کرنا جائز نہیں۔ یہ فاسق کون تھا؟ اس آیت کا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے۔ اس آیت میں ان کو فاسق کہا گیا ہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں کوئی فاسق بھی ہو سکتا ہے۔ اب کیا کروں میں؟ یہ آپ کے مفتی شفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں صحابہ میں فاسق بھی ہوتے ہیں، تو فاسق لوگوں کو رضی اللہ کہوں میں؟ یعنی آپ مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن میں بیان ہوا ہے تو فاسق نہیں؟ میں کہتا ہوں قرآن میں یہ جو بیان ہوا ہے صحابہ کے جو اچھے صحابہ ہیں ان کی
अच्छाइयाँ और नेकियां भी बयान की हैं कुरान ने, जो बुरे सहाबा हैं उनकी गलतियां बयान की हैं। ये और कुरान ने खुद पर तकसीम भी किया है, सूरह तौबा की आयत नंबर 100, 101, 102 में बयान किया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। इसी तरह फिर वो तबका भी है जो अच्छे काम भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, और वो तबका है जो मुनाफिक है। ये कैटेगरी बयान किया है। सारे एक जैसे नहीं है कि सबको हम रजी अल्लाह कहें। कुरान इस नज़रिए को किसी तौर पर भी कबूल नहीं करता, न ही हदीस कबूल करता है, न ही तारीख़ ने कबूल की है, न ही कोई साहिब अक्ल इसको कबूल कर सकता है। फ़कत और फ़कत ये कि इन लोगों ने ये शुरू किया है, तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं, न कोई रवायत है, न कोई हदीस है इनके पास, न कोई आयत है कि तमाम सहाबा आदिल हैं। इनके मौलवियों ने ये बनाया है अस्सहाबा कुल्लुहुम उदुल। तो हम जो कहते हैं कि तमाम के तमाम सहाबा को हम नहीं मानते, कुछ सहाबा को मानते हैं जिनकी कुरान ने उनकी तारीफ़ें की हैं, कुरान ने उनको सराहा है, हम उनको मानते हैं। कुरान ने जिनकी मज़म्मत किया हम कभी भी नहीं मान सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।